عزیزان من، آج 22 مئی 2026 ہے. آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. سولجر سپیکس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب میں بولوں کہ نہ بولوں؟ آپ کہتے ہیں بولو بولو، لیکن جب میں نے شیر افضل مروت کی حقیقت بتائی تھی تو بہت سے لوگ کہتے تھے نہ بولو نہ بولو. بڑا آپ لوگوں نے میرے پیچھے پڑے تھے، اور حقیقت میں نے بڑی سوچ سمجھ کے بتائی تھی. ان کو پورا موقع دیا گیا تھا. مجھ سے وہ لندن آ کے ملاقات کرنا چاہتے تھے، بار بار انہوں نے کوشش کی، گواہان بھی موجود ہیں، لیکن میں نہیں ملا، کیونکہ مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام پہنچ گیا تھا کہ اس سے بچ کے رہنا ہے. اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت جو حقیقت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ شیر افضل مروت نے، اب آپ کو پتا ہے کہ کیوں یہ کام کیا، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک نیا کام کھولا ہے شیر افضل مروت نے. علی امین گنڈاپور، جس کو فوج میں سویٹ بوائے کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے، ان کی جو استعفیٰ انہوں نے دیا تھا، آپ کو یاد ہی ہوگا، اس استعفے کے خلاف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا کے جو ہے انہوں نے مقدمہ کیا ہے کہ جناب یہ استعفیٰ عمران خان کی مرضی سے دیا گیا تھا، ان کے کہنے کے اوپر دیا گیا تھا، اور عمران خان ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے. ہاں جی، جرائم پیشہ، مطلب اس کو سزا ہو چکی ہے، ایک سزا یافتہ شخص ہے. اور سزا یافتہ شخص کی جو ہے وہ بات چیت کے اوپر، کسی بھی طور کے اوپر کہنے کے اوپر، ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سو کال جو ہے وہ کسی طور بھی استعفیٰ نہیں دے سکتا، اور اگر اس نے استعفیٰ دیا ہے تو وہ استعفیٰ پھر قابل قبول نہیں ہے. یہ بات چیت یہاں پہ بار بار کی جا رہی ہے. اور آپ مجھے بتاؤ کہ یہ وہی بندہ ہے نا جس کے سر کے اوپر آپ لوگ چڑھ کے میرے خلاف بات چیت کرتے تھے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ جو صورتحال ہے وہ اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی کیونکہ علی امین گنڈاپور سے متعلق یہ سوال ہے، تو علی امین گنڈاپور نے بھی جو گیم ڈالی ہے وہ بڑی ہی جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کے، لیکن ڈفرز کی جو سوچ ہے وہ اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کی سوچ ہوتی نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے ٹویٹر کے اوپر آ کے اپنی ایک تقریر جو ہے اور 2 اپنے کاغذ جو ہیں وہ پریزنٹ کیے. علی امین گنڈاپور صاحب نے آ کے جو ہے وہ کیا، جن کو سویٹ بوائے فوج بولتی ہے، انہوں نے آ کے کیا گیم ڈالی، انہوں نے جناب یہ اپنی ٹویٹ کر دی. اس ٹویٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بلا کسی تاخیر کے اپنی وزارت اعلیٰ کے استعفے کی ہدایات پر عمل درآمد کروا کر اپنا فرض ادا کیا. مطلب شیر افضل کا مقدمہ ہی سالوں یہ ہے کہ سویٹ بوائے، کہ بھائی اس نے عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ استعفیٰ دیا تھا، اس نے اپنی مرضی سے نہیں دیا تھا. پھر وہ کہتا ہے کسی بھی طرح کے کیس یا عدالتی کارروائی کے ساتھ نہ میرا تعلق ہے نہ کوئی عمل دخل ہے. آف کورس آپ کا عمل دخل کیا ہوگا، ساتھ ہی بھیجیں. میں یہ واضح کرتا ہوں یہاں پر، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں موقع دیا کہ میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو، اسی دن جس دن عمران خان نے حکم، ٹھیک ہے جی، عمران خان کے حکم پہ پھر ریزگنیشن انہوں نے اپنے آفس کا چیف منسٹر کا بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر، اور انہوں نے ہینڈ ریٹن نوٹ بھی اپنا بھیجا ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. لیکن یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے، اب عدالتیں تو پاکستان میں فون آتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے، اس بیان کے مطابق تو جو شیر افضل مروت نے یہاں پہ، جس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہا، جو مقدمہ کیا ہے، وہ مقدمے کی جو ہے وہ گواہی بنتا ہے کہ ہاں بھائی عمران خان کے کہنے کے اوپر میں نے استعفیٰ دیا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا. مطلب شیر افضل مروت کا کیس جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کا یہ بیان مزید مضبوط کرتا ہے. ہاں البتہ وہ یہ بھول گیا کہ اگر کوئی میرٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو تو علی امین گنڈاپور کا جو ہینڈ ریٹن نوٹ ہے وہی کافی ہے، وہی فائنل، اس کے بیسس کے اوپر ہی یہ کیس جو ہے یہ باہر پھینک دیا جائے گا. اور ہینڈ ریٹن نوٹ کے اندر بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ I, Ali Amin Khan Gandapur, hereby declare, reiterate and confirm my resignation as Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa. I have resigned the office of Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa out of my deep conviction and loyalty. ٹھیک ہے جی، اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں اپنی مرضی سے کیا. تو یہاں ہی کیس ختم ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی کیس چل رہا ہے. لیکن کیس چلنا کیوں یار؟ ہوا کیا ایسا؟ سہیل افریدی جو اس کے اوپر جو کہ فوجیوں کا جو ہے وہ سویٹ بوائے کے بعد سویٹ چائلڈ بننے کی پوری تیاری کے اندر تھا، اور پبلک پریشر، گالیاں انے واہ، سہیل افریدی کو ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی تھی. اور سہیل افریدی کور کمانڈر کے ساتھ جو ہے وہ شام کی ملاقاتیں ان کے کور کمانڈر ہاؤس کی انیکسی کے اندر بیٹھ کے مشروب خاص، مشروب مشرق تو نہیں کہہ سکتے، مشروب مغرب کے اوپر زبردست قسم کی ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی. تو یہ اچانک ہوا کیا کہ شیر افضل مروت نے چھلانگیں مارنا شروع کر دیں. اور شیر افضل مروت کے پیچھے کون ہے بھائی؟
اور علی امین گنڈاپور نے جو آ کے بیان دے دیا کہ ہاں عمران خان کے کہنے کے اوپر ہی جو ہے یہ میں نے کام کیا ہے. تو پہلے تو یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے. یہ شروع ہوتا ہے کہ سہیل افریدی کے اوپر ایکسٹریم پریشر تھا. اس پریشر کے نتیجے میں وہ پچھلے منگل کے روز جو ہیں وہ آئے ہیں اسلام آباد. انہوں نے انٹری کی کوشش کی ہے, لیکن اس سے بڑا ان کا جرم کیا ٹھہرا کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے جو کہ حقیقت ہے اور پاکستان کی آواز ہے. سوال پوچھا کہ کیا تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو؟ توڑنا چاہ رہے ہو پاکستان کو توڑنا چاہ رہے ہو روک رہے ہو 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے کو روک رہے ہو. بولو راستہ راستہ کھولو. تو عزیزان من, یہ جو سوال تھا یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس کے بعد اس کیس نے زور پکڑ لیا اور شیر افضل مروت جس کو آپ لوگوں نے ہیرو بنایا تھا یہ سالہ آیا اور اس نے کہا کہ جناب عمران خان تو جو ہے وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے, اس کے کہنے کے اوپر استعفیٰ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں آپ کو مسلسل بتاتا چلا آیا ہوں, کوئی آج کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو 2024 میں بتایا تھا, شروع میں 2024 کے 27 فروری کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریگیڈیئر فیصل مروت کی حقیقت آشکار ہونے کے بعد اس کا کلیوال شیر افضل مروت بھی ISI کی زبان بولنا شروع ہو گیا ہے. اور اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ میں غدار ہوں یا اس فرسودہ نظام کا باغی جس نے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اور میں نے آپ کو 25 فروری 24 کو بتایا تھا کہ بریگیڈیئر فیصل مروت جو کہ ہینڈلر ہے شیر افضل مروت کا صرف نہیں بلکہ اس کے علاوہ پارٹی کے اندر بہت سے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ بریگیڈیئر مروت جو ہے وہ براہ راست بات چیت کر رہا تھا, بریگیڈیئر فیصل مروت کانٹریکٹ کے اوپر. اور یہ بندہ جو ہے یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2024 میں کہ بریگیڈیئر فیصل مروت MQM اور PTI کے چند افراد کو ہینڈل کر رہا ہے. میں PTI کے تمام اراکین کو خبردار کر رہا ہوں کہ وہ بریگیڈیئر فیصل مروت سے رابطہ منقطع کر دیں جو اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹر سے وابستہ ہے اور DGC فیصل نصیر اور ڈرٹی ہیری کے ساتھ کام کر رہا ہے. امید ہے کہ مجھے ان PTI رہنماؤں کے نام لینے اور شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو بریگیڈیئر فیصل مروت کے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن ادھر ہی شیر افضل مروت نے اس اعلان کے فوراً بعد میرے اوپر حملہ کیا, میرے اوپر پبلک اٹیک کیے اور ایک پورا گروپ میرے پیچھے ڈالا. اور میں نے تب یہ جو بیان دیا جو ہے تب میں مجبور ہو گیا. آپ دیکھ لیں کہ 25 فروری کو میں نے بریگیڈیئر فیصل مروت کو ایکسپوز کیا اور یہ میرے اوپر اٹیک اسی دن سے شروع ہو گیا. تو 27 کو میں نے بتایا کہ فیصل مروت کی زبان شیر افضل جو ہے مروت بول رہا ہے بریگیڈیئر فیصل مروت کی زبان. اور میں نے آپ کو جو ہے وہ 28 فروری کو پھر بتایا کہ بریگیڈیئر فیصل مروت ISI میں سیاسی پارٹیاں توڑنے کا ماہر سمجھا جاتا ہے, تصور کیا جاتا ہے. ISI ذرائع کے مطابق پاک سرزمین پارٹی بنا کر MQM کو بھی سندھ میں اسی نے غیر فعال کیا تھا. اب فیصل مروت مطلب بریگیڈیئر فیصل مروت کو اسی ماڈل پر PTI میں گھس بیٹھیے ڈال کر پارٹی کو تقسیم اور غیر مؤثر کرنے کا ٹاسک ملا ہے تاکہ آگے چل کر کمپنی PTI کو بھی MQM بنا سکے. یار اب میں تو آپ کو ریکارڈ کے اوپر تمام بات چیت بتا رہا ہوں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہانی چل رہی ہے تو پھر قصور آپ کا ہے. اگر آپ یہ پھدو لگنا چاہتے ہیں, شیر افضل مروت کی مثال آپ کے سامنے ہے, علی امین گنڈاپور کی مثال آپ کے سامنے ہے, جس کے بارے میں جس وقت جو بتایا وہ سچ ثابت ہوا, لیکن PTI کے اپنے اندر سے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے کہتے ہیں وہ یہ ہر کسی کو غدار کہتا ہے. کسی جو مرضی پوری پاکستان کی فوج جو ہے اسکرانڈو برگیڈ ہے وہ مجھے غدار کہتا ہے, بہت سے لوگوں کو عمران خان کو غدار کہتا ہے, لیکن کیا اس سے ہمیں فرق پڑتا ہے یا کیا اس کے اوپر ہم جو ہے واپس سٹرائک بیک کرتے ہیں پھنیر سانپ کی طرح؟ نہیں, کیونکہ جو غدار ہوتا نہیں ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں غدار نہیں ہوں. لیکن ان لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ تکلیف اتنی زیادہ کیوں ہے, کیونکہ ان کی حقیقت آشکار ہو رہی ہے. اور یہ پوری کی پوری گیم جو ڈالی جا رہی ہے, سہیل افریدی نے جو آپ تھوڑا بہت ایکٹیویزم دکھائی ہے تو اس کو ڈرا کے بتایا جا رہا ہے کہ پتر تو واپس جائے گا, شیر افضل واپس یہ علی امین گنڈاپور واپس آ جائے گا, تجھے ہٹا دیں گے, اپنی اوقات کے اندر رہ. اور تو جو ہے کور کمانڈر کے آرڈر, اب تو کور کمانڈر بھی آرڈر نہیں دیتا, تو جو ہے وہ بریگیڈیئر عمر کے آرڈر کے اوپر چلو, سیکٹر کمانڈر ISI خیبر پختونخوا کے آرڈر کے اوپر چلو, خبردار دائیں سے بھائی ہلے تو نہیں تو جو ہے وہ مقدمہ تو کر دیا ہے شیر افضل نے بڑوت میں, اور سویٹ بوائے جو ہے وہ واپس آ جائے گا. اور خبردار اگر یہ سوال پوچھا کہ کیا تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو,
تو یہ ساری کہانی چل رہی ہے, باقی سارے فسانے ہیں. اور اس درمیان میں پی ٹی آئی کو ایک لال ٹرک کی بتی کے پیچھے دوبارہ سے ایک دفعہ لگایا گیا ہے, اور پی ٹی آئی کو ایک دفعہ پھر کہا گیا ہے شیر افضل مروت جو کام معذرت بریگیڈیئر فیصل مروت جو کام نہیں کر سکا, اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دو. انسٹرومنٹ آف سرنڈر یہ خود 71 میں سائن کر کے آئے تھے, یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم سائن کرو. اور جناب کہتے ہیں کہ جناب فوج پہ تنقید بند کی جائے, عاصم منیر کا نام بالکل مت لیا جائے, سہیل افریدی عمران خان کی فیملی کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی لیکن وہ حساس مقامات کی طرف نہیں جائیں گے. اور رہنما جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو ہے وہ ہمارا ساتھ دینا ہوگا, فوج کا ساتھ دینا ہوگا. دہشت گردی کا ساتھ دینا, قومی سلامتی امور پہ ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ ان کو ساتھ دینا ہوگا, جو بھی فوج کہہ رہی ہے وہی زبان بولنی پڑے گی, ان کو بھی پٹواری پارٹی بنا پڑے گا. یہ وہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کو ہم اسپتال کے اندر شفٹ کر دیں گے, کوئی بات نہیں, ان کو کمر کا درد ہے لیکن اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. کیسے نہ دیا جائے بھائی, بات تو نکلے گی تو دور تک لگ جائے گی. بشرا بی بی کی کمر کا درد ہے, ان کو بالکل ان کا اسپتال میں علاج ہونا چاہیے. عمران خان کی آنکھ ضائع ہوگی ہے سالو, اس کا بھی اسپتال میں علاج ہونا چاہیے. تو بات یہ, اور کہتے ہیں جی کہ ہم صرف جو ہے وہ حسان نیازی کی والدہ نورین خانم جو ہے وہ مل سکتی ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے, تو ان کو ہم ملاقات کی اجازت دے سکتے ہیں, اور کوئی ملاقات نہیں کرے گا عمران خان سے, اور وہ بھی باہر آ کے کسی قسم کا عمران خان کی بات جو ہے وہ باہر نہیں پہنچائیں گی. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں جناب کہ بشرا بی بی کی بیٹیوں کو ملاقات کی اجازت ہوگی, تو عمران خان کے بیٹوں کو ملاقات کی اجازت کیوں نہیں ہے پھر سالوں؟ تو ساتھ تو کہتے ہیں جناب کہ سب اگر سب اچھا چلتا ہے تو عمران خان کی سزائیں جو کنفرم ہونے جا رہی ہیں ان کو روک دیا جائے گا. مطلب چلڑ تمہیں دکھا کے یہ تمہیں پٹواری بنانا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو بھی ریزسٹنس ہے اس کو مکمل طور کے اوپر ختم کرنا چاہتے ہیں. اور میرا اس کے اوپر جو فائنل جو میرا ذاتی ورڈکٹ ہے, آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے, میرا ذاتی ورڈکٹ یہ ہے کہ اگر سودا کرنا ہے یا کسی قسم کا کوئی بھی ارینجمنٹ, پولیٹیکل ارینجمنٹ ہونی ہے, تو اس کا اختیار صرف اور صرف ایک بندے کے پاس ہے. نہ گوبر خان کے پاس ہے, نہ سویٹ بوائے علی امین کے پاس ہے, نہ ہی سویٹ چائلڈ کے پاس ہے. صرف ایک بندے کے پاس ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. صرف وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے اور کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے, باقی سب بکواس ہے. سچ جان کے جی, اپنا خیال رکھیں, اور کمنٹس کے اندر ضرور بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سودا جو ہے یہ گوبر خان ٹائپ پارٹی کو کرنا چاہیے, یا یہ جو گیم چل رہی ہے کرنی چاہیے, یا عمران خان کو سامنے لا کے عمران خان اپنی زبان سے بات کہے جو بھی وہ کہتا ہے, اور ہم اس کے ساتھ ہیں کیونکہ لیڈر مانا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اگر مجبور ہو گئے, تنگ ہو گئے, اتنا ڈنڈا جو نہیں برداشت ہو رہا, اور اس وقت جو ہے وہ یزید وقت جو ہے وہ اپنے ظلم کی اخیر کر رہا, تو ٹھیک ہے, پھر عمران خان مانے گا, آ کے عمران خان سے براہ راست بات ہوگی. یہ باقی ساری لال ٹرک کی بتی ہے بھائی, آپ لوگوں کو صرف آگے لگایا جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے, کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. خدا حافظ.